العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن دعا بدعوتهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، میری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے اور اس کائنات میں ہزار مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے، اور انسان میں مرد ہیں اور عورتیں ہیں۔ یہ جو سماج ہے، اس سماج کا یہ اہم حصہ ہے، یعنی مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی ہے اور مرد کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے، لیکن عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کم نہیں نوازا۔ اسلام نے ہر ایک کو اس کا مقام و مرتبہ عطا کیا، ہر ایک کو اس کے فرائض سکھائے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری سکھائی۔ اس اعتبار سے مرد بھی اور عورت بھی، جو انسانی سماج ہے، اس انسانی سماج کا دونوں اٹوٹ حصہ ہیں۔ ذمہ داریوں کی ایک بڑی مقدار وہ ہے جو صرف مردوں کے سر پر ہے، لیکن ایک بڑی مقدار ذمہ داریوں کی وہ ہے جو عورتوں کے ذمے میں ہے، اور اس مقدار کو صرف اور صرف عورتیں ہی ادا کر سکتی ہیں۔ ہمارا جو اسوہ اور نمونہ ہے، جو ہمارے مقتدیٰ ہیں، جو ہمارے سردار ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم جب ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور ان کے بعد ان کے ساتھی حضرات اصحاب ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں، جب ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ان کی کامیابیوں کے ساتھ، ان کی کامیابیوں کے پیچھے اور ان کی پریشانیوں میں ان کے دلاسا دینے کے پیچھے عورتوں کا ایک بڑا کردار رہا ہے اور ایک عورتوں کی بڑی قربانی رہی ہے۔ عورتیں اس سماج کا وہ حصہ ہے جو پردے میں رہ کر اتنا بڑا کام ادا کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں وہ اپنے آپ کو سرخرو کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ ایک بڑی تاریخ ہے خواتین کی، بہنوں کی، ماؤں کی، اتنی بڑی تاریخ ہے کہ لوگوں نے اس تاریخ پر لکھا بھی ہے، اور تاریخ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں عورتوں کے کارناموں کو جگہ نہ دی گئی ہو۔ اور ایک بڑی تعداد خواتین کی وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری اور دنیا سے چلی گئیں، انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ان کا کوئی کارنامہ بھی نہیں ہے، اور اس کے برخلاف ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے، تاریخ میں محفوظ ہے، اور انسانی دنیا ان کی قربانیوں سے، ان کے کارناموں سے نفع اٹھا رہی ہے اور اٹھاتی رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قدم قدم پر خواتین نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس اپنے گھر تشریف لائے، یہ غار حرا یعنی پہاڑ وہی پہاڑ ہے
کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ سیدنا جبرائیل آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے فرمایا کہ پڑھیے۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور پورا قصہ ہے، داستان ہے، پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈرے اور سہمے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور یوں کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس وقت ضروری تھا کہ کوئی آپ کی ڈھارس بندھاتا، کوئی آپ کو دلاسا دیتا، کوئی آپ کا حوصلہ بندھاتا۔ تو اس وقت جس ذات نے، اس وقت جس شخصیت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا، جس نے آپ کو ہمت دلائی اور جس نے آپ کی ڈھارس بندھائی، وہ کوئی اور نہیں، وہ ایک عورت تھی، یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو آپ کی ہمت بندھی، آپ کو حوصلہ ملا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے زخمی کر دیا، اس وقت جو ڈھال میں پانی لے کر آئیں اور آپ کے چہرے پر لگے ہوئے زخموں پر جو خون تھا اسے صاف کرنے والی، اور چٹائی کی راکھ بنا کر اسے جلا کر اس کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگانے والی کوئی اور نہیں، وہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک عورت تھی۔ اور بہت ساری داستانیں ایسی ہیں جن میں خواتین کا بڑا کردار ہے، اور خواتین سماج کا ایک حصہ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں جو آج دنیا میں جامعات بن رہی ہیں، بڑے بڑے کالجز تیار ہو رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں تیار ہو رہی ہیں، بڑے بڑے اسکول تیار ہو رہے ہیں، یہ تو آج کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام کے سکون کی خاطر، ان کی تسلی کی خاطر، ان کے اطمینان قلب کی خاطر سیدہ حوا کو آپ نے پیدا کیا، اور پھر یہ جو سلسلہ ہے بچوں کے آنے کا دنیا کے اندر، دنیا میں مزید انسانوں کے آنے کا، یہ اسی عورت کے ذریعے وجود میں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جامعہ، سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا مدرسہ عورت کی گود کو بنایا۔ یعنی بچے اسکولوں میں بہت بعد میں جاتے ہیں، بچے کالجز میں بہت بعد میں جاتے ہیں، بچے جامعات میں بہت بعد میں جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنی ماؤں کی گود میں سبق حاصل کرتے ہیں، اپنی ماؤں کی گود میں وہ سبق حاصل کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کی تربیت ماؤں کی گود میں ہوتی ہے، کیونکہ کوئی نسل ایسی نہیں ہے جو ماؤں کی گود سے ہو کر نہ گزرتی ہو۔ تو اگر یعنی عورت سماج میں اپنا کردار صحیح نبھا رہی ہے تو نسلیں وہ صحیح تربیت پائیں گی، اور اگر عورت اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے تو پھر بچوں کی تربیت صحیح انجام پذیر نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والی ایک خاتون تھیں، اور پھر آپ تاریخ میں زیادہ دور نہ جائیے، بلکہ آپ جو بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھر کو دیکھ سکتی ہیں، اپنے والدین کو دیکھ سکتی ہیں، اپنے آس پڑوس کو دیکھ سکتی ہیں کہ گھر سنبھالنے والی وہ عورت ہی ہے۔ اگر عورت کی تربیت اچھی ہے تو اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، اور عورت کی تربیت اچھی نہیں ہے تو اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پڑھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، دنیا میں رہنے کا طریقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخروئی حاصل کرنے کا طریقہ اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ دے کر دنیا میں بھیجا انسانوں کی خاطر، یہ وہی طریقہ ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اتنا بھاری نہیں ہے۔ اگر اسلام مشکل ہوتا اور اسلام بھاری ہوتا تو پھر کوئی بھی آدمی ایسا نہ تھا کہ وہ جنت میں جاتا، اسے جنت نصیب ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سلیقے کے ساتھ جینے اور رہنے کا جو طریقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے وہی اسلام ہے۔ اور یہ اسلام صرف مردوں کی خاطر نہیں ہے
بلکہ یہ خواتین کے لیے بھی ہے، یہ بچوں کے لیے بھی ہے، یہ بڑے عمر کے مردوں کے لیے بھی ہے، اور بڑی عمر کی عورتوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے پیاسے کا کام بغیر پانی کے نہیں چل سکتا، بھوکے کا کام بغیر کھانے کے نہیں چل سکتا، ننگے آدمی کا کام بغیر کپڑوں کے نہیں چل سکتا، اسی طریقے سے میری بہن ہمارا کام بغیر اسلام کے نہیں چل سکتا۔ آج آپ دیکھیے کہ اسلام کو دنیا بھر میں بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج اسلام کو دنیا بھر میں ایسے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ خونخوار لوگوں کا مذہب ہے، یہ ذلیل لوگوں کا مذہب ہے، یہ ظالم لوگوں کا مذہب ہے، اور اس مذہب کے اندر تعلیمات ایسی ہیں جو انسانیت دوست نہیں ہے۔ یہ تعلیمات ایسی ہیں جو انسانیت کے خلاف ہے، انسانوں کے خلاف ہے، حکومتوں کے خلاف ہے، ملکوں کے خلاف ہے۔ تو ایک دنیا میں جو شبی تیار کر لی گئی اسلام کے خلاف، اس شبی پر جو گرد بٹھا دی گئی ہے، جو اس شبی کو خراب کر دیا گیا، اس شبی کو صرف مرد ہی نہیں بلکہ مرد اور عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان بچے اور مسلمان بچیاں سب مل کر اس راہ میں محنت کریں گے تو انشاءاللہ پھر سے وہ شبی نکھر جائے گی۔ ورنہ اگر سب مل کر محنت نہیں کریں گے تو پھر وہ شبی نکھرنے والی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ نسلوں کے علاوہ کسی اور نسل ہی کو پیدا کرے گا۔ تو اسلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتیں بھی سیکھیں، مرد بھی سیکھیں، ہماری بچیاں سیکھیں، ہمارے بچے بھی سیکھیں، لیکن والدین کا مطلب ماں اور باپ سیکھے ہوئے ہیں تو اولاد یقیناً سیکھے گی۔ ماں اور باپ اگر سیکھے ہوئے نہیں ہیں تو اولاد نہیں سیکھے گی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر ماں کی تربیت ہے، ماں کو معلوم ہے کہ محمد کون ہے، اللہ کون ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہے، نماز کیا ہے، پاکی ناپاکی کیا ہے، حرام حلال کیا ہے، دنیا اور آخرت کیا ہے، جنت جہنم کیا ہے، حساب و کتاب کیا ہے، حشر و نشر کیا ہے، عذاب قبر کیا ہے، عذاب کے سوال جواب کیا ہے، اگر ماں کے ذہن میں یہ سب باتیں نہیں ہیں، اگر ماں کے پاس اس درجے تعلیم نہیں ہے، پھر وہ اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا دور ہے، ارتداد کا دور ہے۔ ہماری نوجوان بیٹیاں، یعنی جو ہمارے نطفے سے پیدا ہوتی ہے، جو ایک مسلمان ماں کا دودھ پیتی ہے، جو مسلمان ماں کے رحم میں ہو کر آتی ہے، جس رگوں میں مسلمان ماں کا خون دوڑتا ہے، جب وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے، وہ جوان ہو جاتی ہے، وہ کالجز میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک آج عجیب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، کسی کرسچن کے ساتھ اس نے اپنی شادی رچا لی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ میری بہن، آج ہماری تربیت میں کمی ہے، آج ہماری تربیت میں نقص ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ گھروں کے اندر بچیوں کو مائیں دینی قصے سناتی تھی، دینی کہانیاں سناتی تھی، دینی باتیں بتاتی تھی۔ یعنی بچے رات کو آج جو موبائل دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، پہلے بچے اور بچیاں کتابیں پڑھتی ہوئی سوتی تھی، کتابیں پڑھتے ہوئے سوتے تھے، اپنے بڑوں سے دینی کہانیاں سنتی ہوئی سوتی تھی، دینی کہانیاں سنتے ہوئے سوتے تھے۔ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، بلکہ کچھ نہیں بدلا، حقیقت یہ کہ ہم لوگ بدل گئے، بچوں کی تربیت کے انداز بدل گئے۔ تو اگر ماں اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، ماں اپنی بچیوں کی تربیت کرے گی، ماں بچے کے عقیدے کی فکر کرے گی جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ جب مکتب میں پڑھتے تھے، ہم لوگ جب نورانی قاعدہ پڑھتے تھے تو مکتب کی تعلیم مضبوط ہوتی تھی اور گھروں کی تعلیم اس سے زیادہ مضبوط ہوتی تھی۔ یعنی صحابہ کے قصے، صحابیات کے قصے آپ دیکھیے، پڑھنے سونے کی دعائیں، اٹھنے کی دعائیں، کھانا کھاتے وقت کی دعائیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، گھر سے باہر جانے کی دعائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور جناب عالی کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، وضو کا طریقہ، پاکی ناپاکی کا طریقہ، ساری یعنی اس زمانے کی جو چیزیں آج زبانی یاد ہے وہ یاد ہے۔ یعنی دیکھیے منہ دھونے کا طریقہ وضو میں، یعنی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ وہ جملے ہیں جو بچپن میں ازبر گھروں میں کرائے گئے۔ تو گھروں کی تربیت ہماری کمزور پڑ گئی۔ اگر ہمارے گھروں کی تربیت مضبوط ہو تو ہماری بچی، یعنی ہم لوگ بچیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری بچی نے جونیئر ہائی اسکول کر لیا، ہماری بچی نے میٹرک کر لیا،
اب بچی کو کہاں تعلیم دے، بچی کو کہاں پڑھنے کے لیے بھیجے؟ بچی کا ڈر ہے، حالات سے خوف زدگی ہے. یعنی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ بچیاں مرتد ہو گئیں، بچے مرتد ہو گئے. یعنی اگر ہماری تربیت مضبوط ہوگی پھر ہمارا بچہ خواہ وہ کسی ماحول میں چلا جائے، خواہ کیسے لوگوں کے پاس چلا جائے، پھر وہ بدلے گا نہیں. اس پر لاکھ زور پڑے، اس پر لاکھ پریشانیاں آئیں، اس پر لاکھ حالات آئیں، اس کی رگوں میں آپ کا دوڑنے والا خون ہے، اس کی رگوں میں ایک اسلامی ماں کا خون ہے، اس کی رگوں میں ایک تربیت یافتہ ماں کا خون ہے. کوئی بری طاقت، کوئی بری محنت، کوئی بری دعوت، کوئی منحرف دعوت اسے اسلام سے بچلا نہیں سکتی، اسلام سے ہٹا نہیں سکتی. تو میری بہنوں، آپ کی ذمہ داری مردوں سے کوئی کم نہیں ہے. اور تاریخ ہے پوری. میں ایک بات عرض کرتا چلوں. لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ اسلام کے اندر مسلمان ماؤں کا کوئی کردار نہیں ہے، مسلمان عورتوں کی کوئی تاریخ نہیں ہے، ان کے کوئی کارنامے نہیں ہیں. یہ ایک اعتراض تھا، لوگوں نے اعتراض کیا. تو اسی اعتراض کو ایک طالب علم نے سنا اور اس نے یہ اعتراض اپنے ذہن میں رکھا. اعتراض یہ تھا کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی کارنامے نہیں ہیں. تو اس طالب علم نے جب اسے موقع ملا تو اس نے اسلامی تاریخ کو کھنگالا، اور اسلامی تاریخ کو کھنگالنے کے بعد اس میں جہاں جہاں خواتین کے کارنامے ملے اس نے ان کارناموں کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد کم از کم تاریخ اسلام میں اس نے 10,000 عورتوں کے کارناموں کو جمع کیا اور اس کی کتاب تیار کی. اس سے بڑی کتاب، اس سے بڑا انسائکلوپیڈیا مسلم خواتین کے نام پر آج تک تاریخ میں جمع نہیں ہوا ہے. اور جمع کرنے والا جو انسان ہے وہ مولانا محمد اکرم ندوی ہے. انہوں نے اس کتاب کو تیار کیا. وہ کتاب اب چھپی ہے. جو وہ کتاب لکھ کر تیار کی گئی تو کتب خانے والے کتاب کو چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھے. تقریباً وہ کتاب 43 یا 44 جلدوں میں تیار ہوئی. آج تقریباً وہ کتاب 1 یا 1.25 لاکھ روپے کی ملتی ہے مارکیٹ کے اندر. اس کتاب کے اندر سارے کارنامے خواتین کے ہیں. ہماری بہنوں کو ان کارناموں کو پڑھنا چاہیے، اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسپیشل قرآن کریم کی آیتیں نازل کی ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے. سیدہ فاطمہ کو پڑھنا چاہیے، سیدہ خدیجہ کو پڑھنا چاہیے. اور آپ دیکھیے اور دوسری مائیں ہیں اور دوسری صحابیات ہیں، دوسری تابعات ہیں، ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں، اکثر گھروں میں ہوتا یہ ہے، اکثر گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر وقت کھانے پکانے میں چلا جاتا ہے، بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں چلا جاتا ہے. یہ 24 گھنٹے کی زندگی یوں ہی ضائع ہو جاتی ہے. تو میری بہنوں، ہم یہاں سے عزم کر کے جائیں کہ 24 گھنٹے ہم صرف کھانے پکانے میں، بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں نہیں گزاریں گے، بلکہ 24 گھنٹے میں کچھ وقت اتنا خاص کریں گے جو وہاں دین کی تعلیم ہوگی. جو ہماری بچیاں یعنی اسکول جانا، جو پڑھنے لائق ہے، اور پڑھنے لائق کیا، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچپن ہے تو انسان پڑھ سکتا ہے اور بچپن نہیں ہے تو انسان نہیں پڑھ سکتا. یہ بات غلط ہے. جس طریقے سے آدمی کو بھوک لگی، جب اسے بھوک لگے تب وہ کھانا کھا لے، پیاس لگے وہ تب پانی پی لے. اسی طریقے سے اگر آدمی کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے تو وہ پڑھے. پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، وہ جب صحابہ کرام اسلام کے اندر داخل ہوئے وہ سب بڑی عمر کے تھے. ان سب لوگوں نے پڑھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ آئے، حضور کی صحبت میں وہ آئے، حضور کی مجلسوں میں وہ آئے تو تب انہوں نے پڑھا، قرآن کریم کو پڑھا اور اسلام کی دوسری باتوں کو انہوں نے پڑھا. وہ سب جوان تھے، بڑے تھے، بال بچوں دار تھے. تو پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. تو ہم 24 گھنٹوں میں ایک وقت خاص کریں کہ ہم لوگ پڑھیں، اور بچوں کے سامنے دینی تذکرے ہوں، دینی ماؤں کے تذکرے ہوں، اور بچوں کے سامنے صحابہ کرام کے تذکرے ہوں، اور صحابہ کرام کے جو معارکوں میں جو ان کے کارنامے ہیں. اور ہم خاص طور سے یعنی اس بات کا دھیان رکھیں کہ صحابہ کرام کے کارنامے ہیں، صحابہ کرام کے علمی کارنامے ہیں، صحابہ کرام کے فقہی کارنامے ہیں، صحابہ کرام نے قرآن کریم کی خدمات کی ہیں اس کے کارنامے ہیں.
اور صحابہ کرام کے جنگوں کے کارنامے ہیں، خالد ابن ولید کے کارنامے ہیں، حضرت قعقاع کے کارنامے ہیں، عمرو بن عاص کے کارنامے ہیں، سعد بن وقاص کے کارنامے ہیں۔ ہمارے بچوں کو وہ کارنامے اور وہ تاریخ سنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے شاہین صفت تیار ہوں، ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہو اور انہیں یاد آئے اور انہیں پتہ لگے کہ ہمارے اجداد کون ہیں، ہمارے آبا کون ہیں، ہمارے بڑے کون ہیں، ہمارا علمی نسب کیا ہے، ہمارا روحانی نسب کیا ہے، ہمارا دینی نسب کیا ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے وہ تقریباً 4 سال کا ہوتا ہے، جب وہ کالج میں جاتا ہے وہ 17 یا 18 سال کا ہوتا ہے۔ یہ جو عمر ہے بچے کی 4 سال اور 5 سال تک کی جو عمر ہے، یہی عمر ہے کہ اس عمر میں جو بچے کو آپ بتائیں گی، سکھائیں گی، وہ اس کے دل پر بالکل محفوظ ہو جائے گا اور گویا کہ وہ کھود دیا جائے گا۔ تو ہم اپنے گھر میں 24 گھنٹوں میں ایسا وقت خاص کریں کہ بچوں کے سامنے عقیدے کی باتیں بتائیں اور دینی تعلیم ہو۔ کوئی بھی کتاب متعین کر سکتے ہیں، یہ حضرات ہے ماشاءاللہ، مفتی صغیر احمد صاحب ہے اور مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی قبر کو نور سے منور کرے، اس شخص کے درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص نے جو کام شروع کیے ہیں ان کاموں کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ انہوں نے ماشاءاللہ ایک ماحول دیا ہے، بہنوں کو ایک ماحول دیا ہے، بھائیوں کو ماحول دیا ہے، تجارت کرنے والے بھائیوں کو ماحول دیا ہے، پڑھنے والے بچوں کو ایک سوچ دی ہے، علماء کرام کو ایک نیا طریقہ عطا کیا ہے۔ تو ہم ان تمام کاموں پر توجہ دیں اور بالخصوص گھروں میں تعلیم کا انتظام کریں۔ جو ہماری بیٹیاں پڑھنے کے لیے اسکول میں آ رہی ہیں، مدرسے میں آ رہی ہیں، ہم انہیں اعلیٰ تعلیم تک لے کر جائیں، ہم انہیں اعلیٰ تعلیم تک پڑھائیں۔ ہمارے گھروں میں جو فائنینشیل کمزوریاں ہیں، جو معاشی کمزوری ہے، تو معاشی کمزوری ہمارے بچوں کی تعلیم میں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ یعنی ہم یہ عزم کریں کہ ہم جو ہمارے ذاتی خرچے ہیں ہم ان ذاتی خرچوں کو کم کریں گے، لیکن بچوں کی تعلیم میں ہم رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر جو لوگ دنیاوی کام کرتے ہیں، دنیاوی ترقی کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کے سامنے اڑچنیں پیدا نہیں ہوتی، آپ تو بچوں کو اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں سکھانے کا عزم کر رہی ہیں، تو آپ کے سامنے جو وقتی طور پر اڑچنیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اڑچنوں کو بدرجہ اولا ختم کرے گا۔ تو ہم عزم کریں کہ 24 گھنٹوں کی جو زندگی ہے اس میں سے ہمارا زیادہ وقت سیکھنے سکھانے میں جائے، اور بچوں کو ہم اس انداز سے سکھائیں کہ بچوں کی جو طبیعت اکتا جاتی ہے کہ کتاب پڑھی جا رہی ہے تو اٹھ کے چل دیے، آپ بچے کو نئے انداز میں سکھائیں۔ اگر بچہ موبائل دیکھ رہا ہے تو موبائل میں آپ ایسی چیز رکھیں تاکہ بچے کی دینی تربیت ہو، بچے کی عقیدے کی تربیت ہو۔ دیکھیے اگر آپ بچے کو موبائل سے ہٹائیں گی، اس کے ہاتھ سے موبائل آپ چھینیں گی تو بچہ روئے گا اور بچہ آپ پر غصہ ہوگا اور بچے کے اندر چچڑاپن مزاج کے اندر پیدا ہوگا، کیونکہ یہ نسل ایسی ہے موبائل سے چمٹی ہوئی ہے۔ آپ موبائل ہی کو بچے کے لیے مفید بنا دیجئے، موبائل میں وہ چیزیں آپ ڈال کے رکھیے تاکہ بچہ لامحالہ ان چیزوں کو دیکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب بچہ گھر میں بڑا ہو جاتا ہے، وہ بچہ یعنی بیٹا ہے وہ بڑا ہوا، تو جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ گویا کہ باپ کا دوست بن جاتا ہے، اور جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے وہ گویا کہ ماں کی سہیلی بن جاتی ہے۔ تو ہم بچوں پر غصہ نہ ہو، بچوں سے ناراض نہ ہو۔ اگر ماں ہی بچے سے ناراض ہو گئی اس کی نافرمانی پر اور اس کی ہلکی پھلکی بے راہ روی پر، اگر ماں ناراض ہو گئی تو اب دیکھیے جہاں سے اس بچی کی رہنمائی ہو سکتی تھی، جہاں سے اس بچی کی تربیت ہو سکتی تھی، جہاں سے اس بچی کو سیکھنے سکھانے کا انتظام ہو سکتا تھا، وہ انتظام ختم ہو گیا، وہ آسرا ختم ہو گیا۔ اب بچی کو کون سمجھائے گا؟ چنانچہ میری بہن، بچوں سے ناراض بھی اگر آپ ہو رہی ہیں تو اس انداز سے ناراض نہ ہو کہ بچہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے۔ اور جو بچیاں جوان ہو گئیں انہیں بھی چاہیے کہ ان کے لیے جتنی بڑی خیر خواہ ان کی والدہ ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے لیے جتنے بڑے خیر خواہ ان کے والد ہو سکتے ہیں کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے لیے جتنے بڑے خیر خواہ ان کے بھائی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کا خیال رکھیں، وہ ان کا خیال رکھیں اور اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ میں نے بتایا کہ ماؤں کا کردار ہے، ایک چھوٹا سا قصہ میں سناتا ہوں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ مکتب سے وہ آتے تھے۔ جب وہ مکتب سے آتے تھے تو وہ اپنی ماں سے شکر مانگتے تھے، تو ان کی ماں نے ان کے لیے شکر کا انتظام یہ کیا، کہا کہ
مصلی پہ جائیے اور دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ تو ان کی والدہ نے ان کی تربیت یہ کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، آپ اللہ سے مانگیے۔ تو بچے کی تربیت انہوں نے اس انداز سے کی، بچہ مصلی پر بیٹھتا تھا اور وہ اللہ سے مانگتا تھا، پھر وہ جانماز اٹھاتا تھا تو جانماز کے نیچے سے شکر کی پوڑیاں نکلتی تھی، اور پہلے ہی سے ان کی والدہ شکر کی پوڑیاں رکھے ہوئے رہتی تھی۔ تو بچے کا یقین بن گیا کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی ہے دینے والا، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ان کی والدہ شکر کی پوڑیاں رکھنا بھول گئیں، اور بچہ آیا، بچے نے بیٹھ کے دعا کرنی شروع کی، ان کی والدہ کو احساس ہوا، لیکن بچے کا یقین بن چکا تھا، بچے کا پورا یقین اور توکل بن چکا تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بچہ جب دعا کرتا تھا تو بچہ ڈوب کر دعا کرتا تھا، تو بچے نے ڈوب کر دعا کی۔ ادھر ماں کو احساس تھا، ماں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر آج جا نماز کے نیچے سے پڑیا شکر کی نہ نکلی تو بچے کا یقین خراب ہو جائے گا، بچے کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تو جب بچے نے دعا کرنے کے بعد جا نماز اٹھائی تو جا نماز کے نیچے سے شکر کی پڑیاں نکلی، تو تب سے ان کا نام فرید الدین گنج شکر پڑا۔ تو دیکھیے ماں کی تربیت کا اثر ہے، یہ ماں ہی کی تربیت ہے۔ ماں نیک ہے تو اولاد نیک ہے، ماں نیک ہے تو بچی نیک ہے۔ تو ہم یہاں سے یہ عزم کریں کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ہم ان کمیوں کو اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ میں یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، یعنی مائیں اور بہنیں یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نسلوں کی آبیاری، نسلوں کی تربیت، نسلوں کی حفاظت کے لیے ذمہ داری عطا کی ہے۔ اور اس دور میں، یہ دور جو صلاح الدین ایوبی کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ دور جو خالد ابن ولید کا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ دور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی عمر فاروق بغیر ماں کے نہیں آ سکتا، کوئی صلاح الدین ایوبی بغیر ماں کے نہیں آ سکتا، کوئی خالد ابن ولید بغیر ماں کے نہیں آ سکتا۔ مائیں عزم کر لیں، بہنیں عزم کر لیں، خواتین عزم کر لیں، اور بچوں کی تربیت اسی نہج پر کریں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ وہ ماحول پھر سے پلٹے گا، پھر سے لوٹے گا۔ لیکن ذمہ داری خواتین اپنی نبھائیں۔ اور یعنی ایک قصہ اور سناتا ہوں میں تاریخ کا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور تابعی ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے اور تابعی ہیں۔ تو حسن بصری کی جو والدہ ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ایک دن بازار گئی ہوئی تھی سامان لانے کے لیے۔ تو حسن بصری بچے تھے، وہ چھوٹے سے تھے، تو حسن بصری رونے لگے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کے دودھ پلا دیا حسن بصری کو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کہ امہات المومنین میں سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو دیکھیے ان کی نیکی کا اثر دیکھیے، اور یہ ماں کی برکت کہ ماں ان کی خدمت میں تھی۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ انہوں نے پیا، اس دودھ کی برکت دیکھیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ اٹھا کر دیکھیے، ان کی نصیحتیں، ان کے مواعظ اٹھا کر دیکھیے کہ کتنے یعنی پر نور ہے اور برکت سے معمور ہے۔ جتنے سلاسل ہیں وہ سارے سلاسل، یعنی قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سب کے سب حسن بصری پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک ماں کی برکت ہے، یہ ایک ماں کے دودھ کی برکت ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم دین کو پڑھیں، ہم اسلام کو پڑھیں، اور جو پڑھنا نہیں جانتی ہیں وہ پڑھنا سیکھیں، اور قرآن کریم جو پڑھنا نہیں جانتی وہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، اور قرآن کریم کی روز تلاوت کریں۔ یعنی صبح اٹھنے کے بعد پہلے نماز کا اہتمام ہو، پھر اس کے بعد تلاوت کا اہتمام ہو، پھر اس کے بعد ناشتے کا اور روٹی پانی کا انتظام ہو، اس سے پہلے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت بھی اہتمام ہو، اور صبح اٹھنے کے بعد بھی نماز اور تلاوت کا اہتمام ہو۔ اور جو ہمارے بچے بچیاں ہیں، یعنی آپ انہیں حکمت کے ساتھ ٹوکا ٹاکی کریں، اور روک ٹوک سے آپ نہ رکیں۔ روک ٹوک سے اگر آپ رک جائیں گے تو پھر انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، اور نگرانی خاموش انداز میں ہو، اس انداز میں نہ ہو کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اگر اسے آپ روک ٹوک کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو وہ اس سمجھانے کو، اس روک ٹوک کرنے کو
اپنی عزت نفس کے جاتا وہ تصور کرتا ہے، حالانکہ اس کی بات غلط ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اتنا تجربہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا والدین اور بالخصوص ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت کریں اور وہ بچوں کی تربیت کریں۔ اور جو قصے کہانیاں ہیں صحابیات کے ہیں وہ قصوں کو پڑھیں، اور بالخصوص یعنی بہشتی زیور، ہم بہشتی زیور کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جب بچیاں بالغ ہو جائیں آپ ان سے کہیں کہ وہ بہشتی زیور پڑھیں، اور جو تلاوت کرنا نہیں جانتی وہ تلاوت سیکھیں، قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، اور جو قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتی، جو قرآن کریم کی آیات زبانی یاد ہے، ہم ان آیتوں کو سیکھیں، ہم ان آیتوں کو پڑھتے رہیں، اور یاسین شریف ہمارے زبانی یاد ہونی چاہیے، سورہ مزمل زبانی یاد ہونی چاہیے، اور سورۃ الواقعہ ہماری زبانی یاد ہونی چاہیے۔ یعنی زبانی یاد ہونی چاہیے کا مطلب یہ ہے 24 گھنٹے میں سے ہم اتنا وقت نکالیں کہ ہم روز تھوڑا بہت قرآن کریم حفظ یاد کریں، اور جو قرآن کریم ہم حفظ یاد کریں اس قرآن کریم کو ہم نماز میں پڑھنے کا اہتمام کریں، اور بچوں کو ہم زبانی بتائیں، حرام و حلال کے بارے میں بتائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، اور خاص طور سے بچوں کو ہم آخری نبی کے بارے میں بتائیں، اور ہم ان کے بارے میں بتائیں کہ جو لوگ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا کریں گے کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور جب بچے جوان ہو جائیں تو میں ایک بات صفائی سے کہتا ہوں، جو بالغی کے مسائل ہیں اور جو جوان ہونے کے بعد ذمہ داری عائد ہوتی ہیں، ہم ان بچوں کو خود سمجھائیں یا ہم کسی سے وہ مسائل سمجھوائیں، اس میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں ہے۔ جب بچیوں کو بالغ ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں، اگر وہ اسلامی قوانین سے واقف نہیں ہوتے، اگر وہ ان دستور سے واقف نہیں ہوں گے، ان تعلیمات سے واقف نہیں ہوں گے، تو پھر وہ ان ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی غسل کے فرائض کیا ہے، پاکی ناپاکی کے مسئلے کیا ہیں، اور نکاح کا مسئلہ کیا ہے۔ یعنی آپ اخبار سنیں، آپ دیکھیں، ایسے واقعات آ رہے ہیں بالخصوص ساؤتھ میں، یعنی ارتداد کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے، جو لڑکیاں اسکول میں گئی ہوئی ہیں، کالج میں گئی ہوئی ہیں، وہ کوئی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، وہ کسی کرسچن کے ساتھ چلی گئی، ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمان لڑکے بھی ایسے کر رہے ہیں، کسی عیسائی لڑکی سے شادی کر لی اور کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی، یعنی وہ لڑکیاں اپنے عیسائی مذہب پہ باقی ہیں پھر اس کے نکاح میں ہیں، وہ لڑکیاں اپنے ہندو مذہب پر باقی ہیں پھر اس کے نکاح میں۔ بھلا بتائیے تو صحیح، جو مسلمان ہے اس مسلمان کا نکاح کسی غیر مسلم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کھلا بے حیائی ہے، کھلا زنا ہے، وہ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے وہ بیٹیاں اور بہنیں ادھر چلی جاتی ہیں، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود ناراضگی ہے۔ تو اپنے بچوں کو ہم یہ باتیں بتائیں، اس کی سنگینوں سے ہم واقف کرائیں اور انہیں سمجھائیں۔ اور دیکھیے، رات دن ماں اور باپ بچوں اور بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن ہاں آپ کی تربیت ان کے ساتھ رہے گی، اور آپ کی تعلیمات ان کے ساتھ رہے گی، اور حضور کی محبت ان کے ساتھ رہے گی، اور دین کا ڈر ان کے ساتھ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے ساتھ رہے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہے گی۔ جب ان کے سینے میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، اور ان کے دماغوں میں دین کی تعلیمات ہوگی، ان کے دماغوں میں دین کی محبت ہوگی، پھر ان کے قدم بہکیں گے نہیں، اور ان کے دھڑکنے والے دل کی دھڑکنیں وہ اسلام کے لیے ہوں گی، ان کے دماغ میں جو افکار ہوں گے وہ اسلام کے لیے ہوں گے۔ پھر ہمارے بچے اگر وہ کسی غربت سے گزریں گے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اگر برے ماحول سے گزریں گے تو اپنی عزت کا سودا نہیں کریں گے۔ لیکن میری بہنوں، یہ ساری تربیت اسی وقت ہوتی ہے جب بچہ نابالغی کی حالت میں ہوتا ہے۔ نابالغی کی حالت میں جو نسلیں پلتی ہیں اور جو بڑی ہوتی ہیں، جو بچوں کو شعور بیدار ہوتا ہے، وہ نابالغی کی حالت میں وہ ماؤں کی گود میں ہوتا ہے، ماؤں کی تربیت میں ہوتا ہے۔ تو میری بہنیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور آج آپ کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کی امین ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وارث ہیں، اور آپ انہی کی ذمہ داریوں کے لیے ہوئے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ورثہ ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔
انبیاء کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کو لے کر جو چلنے والے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور وہ انبیاء کے وارث آپ کی گود سے پل بڑھ کر آ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز پر، اس نہج پر مجھے بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا دینی ادارہ ہے، یہ نور کا ایک منارہ ہے، یہ خیر کا ایک مرکز ہے، یہ ایک منبع ہے۔ ہم اس کی آبیاری کریں، اس کی حفاظت کریں، اور اس سب سے بڑی حفاظت اس کی یہ ہے کہ یہ آباد رہے، اور اس کی آبادی کا سب سے بڑا انتظام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں، اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں، اور اس کے علاوہ ہم اس کا جو تعاون کر سکتے ہوں اس پہ توجہ دیں، اور جو بچیاں پڑھ کر جا رہی ہیں ان بچیوں سے پوچھیں، اور اس تعلیم کو ہم بھی سیکھیں، گھروں میں مائیں سیکھیں، اور اداروں میں ہماری بیٹیاں سیکھیں، اور مدرسوں میں ہمارے بچے سیکھیں، تو پھر انشاءاللہ ہمارا ماحول خود بخود دینی ہوگا، اسلامی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں شعور کے ساتھ رہنے، شعور کے ساتھ جینے، اور اپنے آس پاس کے ماحول کو سمجھنے اور اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔